بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آپ کو ایک بہت چھوٹی سی اور بہت پیاری سی حدیث شریف سناتے ہیں جو نکاح سے متعلق ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں شادیاں ناکام کیوں ہیں یا ہماری شادیاں ٹوٹ کیوں جاتی ہیں، شادیاں ناکام کیوں ہو جاتی ہیں اور شادیاں ٹوٹ کیوں جاتی ہیں۔ اس کی ایک بیسک اور مین وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بول کر شادی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ، مطلب سب تو نہیں کہا جائے گا کہ سب ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جھوٹ میں یہ بھی مطلب دونوں طرف سے ہوتا ہے، لڑکی والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لڑکے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے، حقیقت کھلتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ اگر شیر کو کہتے ہیں کہ سوا شیر مل گیا ہے نا، بہرحال یہ کہاوت ایک ہے کہ یعنی اگر آپ ایک جیسے لوگ مل گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، شادیاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ظاہر ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک شریف النفس انسان ٹکرا گیا، آپ کی قسمت دنیاوی لحاظ سے اچھی تھی، تو پھر وہ نباہ بھی ہو جاتا ہے، بات بن بھی جاتی ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کس کس طریقے سے دھوکے کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنے سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی بال کٹواتا ہے نائی کے پاس بیٹھ کر خلیفہ سے، تو اگر پوچھے کہ ہمارے کتنے بال کل مطلب یعنی کٹے، کتنے بال ہمارے جو ہے ہمارے سر سے جدا ہوئے، تو کہتے ہیں کہ پریشانی کی کیا بات ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہی آ جائیں گے، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے کتنے بال کٹے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ آپ اس بات میں کہ ظاہر ہے دولہا ہو یا دلہن ہو، دونوں ظاہر ہے جب ایک گھر میں اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے گھر میں آنا جانا ہوگا، ظاہر ہے داماد بھی تو آتا ہے نا سسرال، اور لڑکی تو ظاہر رہتی ہی اپنے سسرال میں ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب وہ حقیقت حال کھلتی ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے، سوا شیر ہے، تو پھر وہ شادیاں کیسے آباد ہوں گی، کیسے وہ نباہ ہوگا، نہیں ہوگا نا۔ تو ہمیں پہلے سے ساری چیزیں اپنی صاف اور واضح رکھنی چاہیے، تاکہ جو ہے بعد میں بگاڑ کی گنجائش نہ رہے، بگاڑ پیدا نہ ہو۔ پہلے تو آئیے ہم آپ کو حدیث شریف سناتے ہیں، پھر اپنے یعنی معاشرے میں کس کس طریقے سے بگاڑ ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ باب ہے باب المہر، یعنی مہر دینے کے باب میں۔ بالعروض یعنی عروض یعنی چیزیں، سامان، ٹھیک ہے، عرض کی جمع ہے جس کو چیز کہتے ہیں، سامان کہتے ہیں اصل میں، گھریلو سامان، اس کے لیے عموماً عروض بولا جاتا ہے، عرض اور عروض۔ وخاتم، یہ کہتے ہیں اس کو انگوٹھی کو، من حدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اردو میں ترجمہ دکھا دیتے ہیں۔ کوئی جنس یا لوہے کی انگوٹھی مہر ہو سکتی ہے، گو نقد روپیہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس بیوی کو دینے کے لیے، مہر ادا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کرنسی نوٹ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، تو ضروری نہیں کوئی چیز بھی اس کا عوض بن سکتی ہے، مہر کا عوض کوئی چیز بھی بن سکتی ہے، جب کہ وہ قابل استعمال ہو اور اس کی کوئی قیمت ہو۔ اگر آپ فروخت کریں تو وہ فروخت بھی ہو جائے، بک بھی جائے، اس کی ویلیو ہو مارکیٹ میں نا، ایسا نہ ہو کہ بے وقت سامان ہو۔ حدیث نمبر دیکھ لیجئے 5150 ہے۔ میں نے راویوں کے نام چھوڑ دیے، بس ہم نے آپ سے یہاں سے ابھی حازم نے اور ان سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل بن سعد سہلن ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، نکاح کرو خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو۔ یعنی ہمارے زمانے میں دیکھیں آرٹیفیشل انگوٹھی وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آرٹیفیشل انگوٹھی ہے اور وہ نکاح کرنے والی آپ سے راضی ہے، تو اگر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے وہ نکاح کے لیے یعنی آمادہ ہے تو آپ اس پر بھی یعنی نکاح آپ کر لیجئے، ٹھیک ہے، کہ اس کے ذریعے سے یعنی اپنا گھر آپ آباد کیجئے، گھر بسائیے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یعنی غریب ہونا، کوئی غریب ہوگا جبھی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ایک لوہے کی انگوٹھی سے مراد ہے کہ ایک آرٹیفیشل انگوٹھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یقیناً وہ بھی بک جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تو وقت اس کی ہوتی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو لوگ غلط بیانی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، صاف گوئی کے ساتھ آپ کے پاس جو کچھ ہے بیان کر دیجئے، لیکن جو لوگ اس انداز سے نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ہے کچھ اور دکھانا کچھ چاہتے ہیں، یعنی فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ لڑکی والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا یعنی گھر نہیں ہوتا ان کا، تو کیا کرتے ہیں وہ کہ
अपना घर बताते हैं کہ میرا اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، کوئی مطلب غلط بات تو نہیں ہے، کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. آپ کرائے پہ رہیں، جیسے بھی رہیں، فلیٹ میں رہیں، کہیں بھی رہیں، آپ کی مطلب مرضی بھی ہے اور آپ کی اپنی استطاعت بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں کہ نہیں میرے پاس تو یہ ہے اور یوں ہے، ایسا ہے، اور مطلب اپنے فن خوان نہ بنیں اپنے آپ کو. اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ، گھر چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا گھر وہ لے لیتے ہیں کرائے پہ تاکہ ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فریب ہے، دھوکہ دینا ہے. یا تو آپ بتا دیجئے، اگر آپ لیا بھی ہے آپ نے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن آپ ان کو بتا دیجئے. جو لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ لالچی ہوں، اسی وجہ سے آئے ہوں، بعد میں ان کو پتہ چلے یار اس تو ایسے ہی ہے، پکٹا ہے، تو پھر وہ بات خراب ہو جائے، بیٹی کے گھر آپ کے اجڑ جائے. تو اس سے بہتر آپ پہلے ہی بات کو کلیئر کر دیجئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، کرائے پہ ہے، میرا اپنا گھر، میں نے خود بھی کرائے پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کو کچھ بھی نہیں آتا، جھوٹ موٹ کہتے ہیں میری بیٹی کو یہ بھی آتا ہے. اب آپ کبھی مہمان بن کر جائیں ان کے ہاں، فیملی میں میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا لیکن فیملی میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی دسترخوان پہ آئے گا یہ بھی میری بیٹی نے بنایا ہے. جس کا رشتہ یعنی جس کی بات چل رہی ہوگی کہیں گے یہ بھی اس نے ہی بنایا، یہ بھی اس نے ہی پکایا، یہ بھی مطلب اس کی تعریف کے پل ہی نہیں ختم ہوتے، خواہ مخواہ. اب آپ بتائیے کہ جب اس کو نہیں آتا تو آپ صاف بات کریے کہ نہیں آتا اس کو، ٹھیک ہے. لڑکے والوں کی مرضی ہے وہ کریں نہ کریں، لیکن آپ تو اپنی بات کو بالکل کلیئر رکھیے نا. ہاں وہ آپ کہتے ہیں کہ سلائی بھی آتی ہے، صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، وہ 8 بجے ہی اٹھ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، حالانکہ نہیں ہے، اس کو عادت ہے 12 بجے تک سونے کی. آپ سچ بات بولیے نا، بعد میں تو یہ پردہ کھلے گا نا، نہیں کھلے گا. آپ کے خیال میں کیا مطلب سب آپ کی باتوں پہ یقین کر کے جو بیٹی جو کچھ بھی آپ کی کرے گی تو وہ سب ویسے ہی رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو جب بعد میں سامنے آنی ہے ہر چیز تو پہلے ہی آپ بات کو واضح کر دیجئے، بتا دیجئے. اسی طریقے سے لڑکے والے کیا کرتے ہیں، رشتہ لے کر جائیں گے لڑکی کے یہاں تو وہ بھی بڑی بڑی ڈینگ ماریں گے، میرا بیٹا تو یوں، میرا بیٹا تو یوں، میرے بیٹے کے پاس گھر بھی ہے تو گاڑی بھی ہے تو مستقبل اس کا روشن ہے تو اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، بڑی بڑی باتیں، ٹھیک ہے. حالانکہ بعد میں جب آپ بہو لے کر جاتے ہیں تو کیا وہ سب کچھ دیکھتی نہیں؟ بعد میں پتہ چلا یہ کہ یہ جو آپ کا شوہر ہے، بہو کو بتائیں گے نہیں آپ کا جو شوہر بھی ہے نا وہ بھی آپ کے بھائی جان کا احسان ہے، ٹھیک ہے. اپنے بھائی جان کا وہ احسان ہے، وہ سب اس کے بھائی نے کیا ہے، ٹھیک ہے. اسی نے پڑھایا، اسی نے لکھایا، اسی نے کھلایا، اسی نے پلایا، اسی نے سب کچھ اسی نے کیا، ٹھیک ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بالکل پکٹا ہے، یہ فقیر ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جو ہے اس فقیر کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کو اس گھر میں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ اس کے بھائی جان کا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ کو آپ جیسا ہی بندہ مل گیا نا تو پھر ظاہر ہے وہ دوسرے ہی دن وہ جو ہے آپ کی بہو جو ہے چلتا بنے گی، ٹھیک ہے. ویسے بھی آج کی لڑکیاں تو گزارا کرنا ہی نہیں چاہتی، کچھ پتہ نہیں ان کا ایسا مائنڈ سیٹ بنا لیا انہوں نے کہ لیکن جب آپ نے اتنی امید دلا دی کسی لڑکی کو لانے سے پہلے ہی تو اس نے تو پتہ نہیں کتنے سپنے، کتنے مطلب سہانے خواب دیکھے ہیں آنے سے پہلے ہی. اور جب آ کر اس نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ الٹا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر سے جہاں سے آئی ہے تو اپنے والدین گھر میں بہت وہ یعنی آسودہ حال رہی ہو، اچھے حالات میں رہی ہو، اچھے حالات میں پلی بڑھی ہے. اب آپ کے ہاں آ کر تو وہ کوئی اگر شریف گھرانے کے ہے تو بہرحال اس کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ آپ لوگ کتنے یعنی فریبی ہو، اتنا تو پتہ چل جائے گا. اور اگر جو ہے وہ ویسے ہی ہو جیسے کہ آپ لوگوں نے یعنی دھوکے کے ساتھ اس طرح کیا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کے ہاں کبھی بھی نباہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی کہ نہیں ایسے لوگ ہیں، نہیں ایسے دھوکے سے بات کرتے ہیں. ہے نہیں تو آپ کو بتا دیجئے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو نکاح کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ہم شریف لوگ تو ہیں. ویسے آج کل کسی کے کہنے سے شرافت کا بھی یقین کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ زبانی تو سبھی شریف ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ یعنی گزارا کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے، معاملات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے اور کس طرح کے کس انداز کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نا دھوکے کے ساتھ شادی نہیں کرو، جو کچھ بھی ہے بالکل واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے. بیٹی کو پکانا آتا ہے تو ٹھیک ہے بتا دیجئے، نہیں آتا کہ کم آتا ہے، کچھ چیزیں آتی کچھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. جو اس کی عادت ہے آپ بتا دیجئے کہ بھائی یہ عادت ہے، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹا جتنا کماتا ہے اتنا ہی بتائیے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی اس نے نئی جاب شروع کی ہے، ابھی اس کو زیادہ نہیں ہے اس کے پاس. جیسے جیسے مطلب جو بھی حالات ہوں آپ اس کو واضح رکھیے تاکہ آپ کے گھر آباد ہوں، آپ کے بیٹے کا گھر آباد ہو، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو، وہ گھر شادی خانہ آبادی ہو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر وہ گھر اجڑ جائے، شادیاں ناکام ہو جائیں، شادیاں ٹوٹ جائیں. تو اس سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. تو جو بھی حالات آپ کے ہیں بالکل یعنی انہی حالات کے پیش نظر
اور انہی کوئی وضاحت کے ساتھ آپ جو ہے نکاح کا پیغام دیجئے، چاہے بیٹی والے ہوں یا بیٹے والے ہوں. اس سے کیا ہوگا، بعد میں گھر بہت اچھے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ سچ اور سچائی کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دھوکے اور فریب کے جو ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری بیٹیوں کو بھی ہمارے بیٹوں کو بھی گھروں کو بسانے کی توفیق دے، کہ اس کو گھروں کو اچھی طریقے سے بسائیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ کسی کے ساتھ اگر دھوکا ہو بھی گیا ہے، اور دھوکا کسی کے ساتھ ہو جانا کوئی یعنی معمولی، مطلب کہنا چاہیے غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ یعنی معمول کے مطابق ہے. جس دور میں آپ جی رہے ہیں تو ایسا مطلب امکانی کیا بلکہ ایک یقینی بات ہے کہ یہ ہو جانا کوئی غیر مطلب متوقع جو ہے یہ حرکت نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ بھی بہرحال اپنے خوش اسلوبی کے ساتھ گھر کو بسانے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ اس گھر سے خلاصی لے کر کہیں اور چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ اگلا بھی تو اسی طریقے کے آپ کو ٹکرا جائے. کچھ بھروسہ تھوڑی ہے کہ اگلا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی یعنی فریبی قسم کے لوگ ٹکرا جائیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اسی میں آپ اپنا گزر اوقات کریں. تو اس لیے یہ کہ مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اور سچائی کا دامن تھامے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اور اس میں آپ کا بہت کچھ اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے، دعائیں مانگنا، وظائف پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو بنا دیتا ہے. لیکن اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیے تاکہ آپ کے گھر آباد رہیں، آپ کے گھر شاد و آباد ہوں، آپ کے گھر خوشی کا گہوارہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوشی سے زیادہ سکون کا باعث ہوں، ٹھیک ہے، امن کا باعث ہوں، سلامتی کا باعث ہوں، رحمت کا باعث ہوں، زحمت نہ ہوں. گھر آباد رہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے.